ایک مسئلہ جو بھی کھڑا کیا گیا کہ نبی ان پڑھ تھے، صحابہ بھی ان پڑھ تھے، قرآن بھی بعض جگہ صرف و نحو کے قاعدوں کے مطابق نہیں ہے، کم از کم یہ مسئلہ آپ کو بتا دوں، دوسرا رہ جائے گا۔ سورۃ الاعراف میں ہے 156 تا 158، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ تو ہمارے لیے اس دنیا کی بلائی لکھ دے اور آخرت کی بھی ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، جسے میں چاہوں گا میرا عذاب پہنچے گا اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، مگر اے موسیٰ و قوم موسیٰ، جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں تو نہیں ملے گا، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ وَيَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، جو آپ نے اپنی قوم کے لیے مانگا ہے وہ آپ کو تو نہیں ملے گا، لیکن میں لکھ دوں گا غلامان مصطفیٰ کے لیے، میں لکھ دوں گا ان کے لیے جو تقوی پر کاربند ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں۔ آگے حضور کی 8-9 صفات ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور الرسول النبی الامی 2 جگہ فرمایا، 156 سے 158 تک۔ تو اس مولوی صاحب نے کہا امی کے معنی کیونکہ ان پڑھ کے ہیں، حضور بھی ان پڑھ تھے، صحابہ بھی تھے، فلاں لفظ جو ہے وہ گرامر کے قاعدے کے مطابق نہیں ہے۔ حضور والا قرآن کسی گرامر کا پابند نہیں ہے، قرآن انسان کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط کا پابند نہیں ہے، پوری کائنات قرآن کی پابند ہے۔ قرآن تابع نہیں ہے، مطبوع ہے، ہر چیز کو قرآن کی میزان پر پرکھا جائے گا، قرآن کو کسی چیز کی میزان پر پرکھا نہیں جائے گا۔ یہ صرف و نحو تو بہت بعد میں ایجاد ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ابو الاسود دویلی کو چند قواعد لکھوائے اور فرمایا کہ یہ علم مرتب کر لو، تو قرآن تو پہلے سے ہے۔ قرآن کا تلفظ بھی توقیفی، قرآن کا رسم الخط بھی توقیفی۔ توقیفی کے معنی کس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے اللہ کے رسول سے نقل ہوا ویسا ہی ہے۔ مثلا لفظ رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، گولتے کے ساتھ ہے، جس کو عربی میں تائے مدورہ کہتے ہیں، اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وہاں تائے مبسوطہ ہے یا تائے مطولہ ہے، لمبی تائے، جہاں لمبی ہے وہاں لمبی لکھی جائے گی، جہاں گول ہے وہاں گول لکھی جائے گی، جیسا نقل ہوا۔ مولوی صاحب کی عقل کی میزان پر پرکھا نہیں جائے گا۔ رہا یہ کہ آپ کو امی کیوں کہا گیا، علماء نے کہا کہ ایک تو اس لیے کہ ام القریٰ کے رہنے والے تھے، اور مکہ مکرمہ کا نام قرآن میں 2 جگہ ام القریٰ آیا ہے، ساری بستیوں کی ماں، اصل جڑ۔ اور ایک یہ کہ ام سے یعنی ویسے ہی ہیں جیسے ماں کے بطن انور سے پیدا ہوئے تھے، یعنی پیدائش سے لے کر 40 سال تک غار حرا میں پہلی وحی ربانی کے نزول تک ہمارے آقا نے کسی استاد کے سامنے زانو تلمس نہیں کیا، کسی مکتب میں بیٹھ کر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اس لیے انہوں نے ترجمہ کیا ان پڑھ، اور امام اہل سنت نے ترجمہ کیا بے پڑھے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ بے پڑھے یعنی کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے، لیکن ان پڑھ نہیں ہے۔ انگریزی میں انہوں نے ترجمہ کیا اللیٹریٹ، جس کی معنی جاہل کے ہیں، اور ہمارے علماء نے کیا ان لیٹرڈ۔ ان لیٹرڈ کوئی پڑھا لکھا ہو کہ جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے۔ ان ٹیوٹرڈ کہ کسی ٹیوٹر یا استاذ یا معلم کے سامنے بیٹھے نہیں ہیں، لیکن ان پڑھ نہیں ہیں۔ امی و نقتدان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ اس لیے اب لکھنا بھی ایک کمال ہے نا، تو کوئی لکھنا جانتا ہے تو خوبی ہے،
لیکن کوئی چیز کسی کے لیے خوبی ہوتی ہے اور کسی کے لیے نقص ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مثلا متکبر ہونا بندے کے لیے عیب ہے. فرمایا کہ یحشر المتکبرون کامثال الذر یوم القیامہ، متکبروں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کے سائز میں بشری شکل میں اٹھایا جائے گا. اور فرمایا کہ العظمت ازاری والکبریاء ردائی، اللہ نے فرمایا کہ عظمت میری ردائے الوہیت ہے، کبریائی میری ردائے الوہیت ہے. جو ان میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا. یعنی جو متکبر بننا چاہے گا تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا. اور کیسے جہنم میں؟ اس کی وادی میں جس کا نام بولس ہے، حدیث میں آیا، اور اس میں جو آگ جل رہی ہوگی اس کو نار الانیار کہتے ہیں، آگوں کی آگ، یعنی جو آگ کو بھی جلا دے. تو متکبر ہونا بندے کے لیے عیب اور رب کی شان. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، رب کی شان. اسی طرح امی اس معنی میں کہ لکھنا نہیں سیکھا، کسی کے لیے خوبی ہوگی لیکن میرے آقا کی شان ہے، میرے آقا کی. اور شان کیسے ہے یہ بھی قرآن نے بیان کیا. کہ ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اے پیارے حبیب، وحی ربانی کے نازل ہونے سے پہلے نہ آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے. اے اللہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ پہلے لکھنا پڑھنا جان رہے ہوتے تو باطل پرست کہتے ان کا کوئی پرانا ذخیرہ دفینہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، اس کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں. مگر جب اچانک 40 سال کی عمر میں علم و حکمت کی باتیں کریں تو تب پتہ چلے گا کہ اس کا منبع وحی ربانی ہے. اور اب یہ آگ دیکھیں ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے. اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، جس تکلیف سے گزر رہے ہیں نا، اس تکلیف کا احساس انہیں پہلے نہیں تھا، اب ان کے گھر تک آگ پہنچی ہے. ان سے سبقت لسانی کی وجہ سے، سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے انتہائی گستاخانہ الفاظ منہ سے نکل گئے. گستاخی نہیں کی، گستاخانہ الفاظ نکل گئے، اور ظاہر ہے جب نکلے ہیں تو وہ گستاخانہ ہے. اس کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح وہ ابھی تک باطل تعویلات کر رہے ہیں کہ یہ میری غلطی ہے، گستاخی نہیں ہے. بھائی گستاخی تو ہے، چھوڑا ہی کچھ نہیں تم نے بھائی. نہ اللہ کو چھوڑا، نہ رسول کو چھوڑا، نہ صحابہ کو چھوڑا، نہ قرآن کو چھوڑا. تو میں کیا ضرورت تھی اتنے بڑا فلاسفر بننے کی؟ اس ٹاپک کا تم لوگوں کو، تمہارے بڑوں کو بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ امی کو کس طریقے سے بریف کرنا ہے ورڈ کو. پھر تم جاپان کے ڈاکٹروں کے ساتھ نبی الاسلام کا کمپیریزن ایک غلط طریقے سے کروا رہے ہو. میں نے ہر چیز کا جواب دیا ہے، میں نے باتیں اس سے زیادہ سخت کی ہیں. اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں 2.25 گھنٹے کی، تو میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے زیادہ سخت باتیں کی ہیں، لیکن ایک علمی ڈیکورم کے اندر. لیکن وہ انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا. بعد میں معافی مانگی، پھر غیر مشروط مانگی. ابھی تیسری ویڈیو بھی آئی ہے اور اس میں انہوں نے ہمارا عقیدہ اڈاپٹ کر دیا ہے. چشتی رسول اللہ دکھا رہے ہیں، اور وہ جو انہوں نے امیج دکھایا ہے نا، وہ امیج میرے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے. میں اپنا امیج پہچانتا ہوں. وہ جو امیج ہے نا، وہ آپ ہمارا امیج دیکھیں بنا ہوا، جو میں ہر ویڈیو میں ڈسپلے کراتا ہوں. سبا سنابل کا ریفرنس، کیونکہ وہ 2 صفوں پہ تھا تو وہ 2 صفحے میں نے جوڑے تھے. اس پہ ریڈ میں نے وہ ڈبا بنایا ہوا ہے، پھر پیجز کے اوپر بھی وہ ڈبا بنایا ہوا ہے. وہ ایگزیکٹلی وہی پیج ہے انہوں نے یوز کیا ہے. اچھی بات ہے. اور والے بھی ہیں سرکار، تھانوی رسول اللہ بھی دکھا دینا چاہیے. ہاں، اس لیے کہ دیوبندی بھی ان کے خلاف بنا رہے ہیں نا کلپ. صرف بریلویوں کو نہیں چپ کروانا چاہیے تھا، انہیں چاہیے تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تھانوی رسول اللہ کا بھی تو دفاع کرتے ہو نا، تو میری بھی تعویل قبول کرو. یہ انہوں نے کی غلطی ہے ابھی بھی. بال مفتی صاحب کو میں بتا دوں کہ آپ جو مرضی کر لیں، انہوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا. سیدھی سی بات ہے.